ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ قبر کے اندر مردے سے پہلے وہاں جا کے روح بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ روح قبض ہونے کے بعد پہلے تو وہ فرشتوں کے اندر ہوتی ہے نا روح انسان کی، مردے کی. فرشتے نے ملک الموت نے روح کو نکالا، اور ملک الموت کے ساتھ اور فرشتے جو اچھی شکل والے اچھے انسان کے پاس آتے ہیں، اور بری شکل والے فرشتے وہ ڈراؤنی شکل بنا کر وہ جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کے پاس آتے ہیں. اور ملک الموت ایک ہی ہے، روح قبض کرنے والے، جن کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. روح قبض کی، نکالی، اور وہ فرشتوں کے اندر میں ہوتی ہے. نیک بندہ ہوتا ہے تو بڑے خوبصورت کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹ کر حضرت ملک الموت اپنے ساتھ جو فرشتے آئے ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ فرشتے ان سے اوپر دیتے ہیں، وہ فرشتے ان سے اوپر، اسی طرح سے آسمانوں پر اس بندے کی روح چلی جاتی ہے. برا بندہ، گناہگار بندہ جو ہوتا ہے، اس کی روح خطرناک طرح سے نکالی جاتی ہے، اور وہ فرشتے پھر ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ کہ بڑا گناہگار بندہ تھا، اس کو فوراً اس کی روح کو ایک دوسرے ہاتھوں میں، فرشتے ایک دوسرے کے ہاتھوں پہنچا کے وہ فرشتے آسمانوں پر لے جاتے ہیں. اور ابھی تو اس کا کفن دفن چل رہا ہے نا، ادھر کفنایا جا رہا ہے، دفنایا جا رہا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے رشتہ داروں کا، لیکن اس روح کو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم مر چکے ہیں، ہمارا دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے، نہلایا جا رہا ہے، کفنایا جا رہا ہے. اور نیک بندے کو جلدی زیادہ ہوتی ہے، نیک جو روحیں ہوتی ہیں نا، وہ کہتی ہے مجھے جلد سے جلد بھائی بس مجھے جلدی قبر تک پہنچاؤ. وہ بس یہی کہنا چاہتی ہیں مجھے فوراً دیری کیوں کرتے ہو، مجھے جلد سے جلد میرے اصلی ٹھکانے کے اندر پہنچا دو. مولا علی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 کاموں میں جلدی کیا کرو: جب جنازہ تیار ہو جائے اس کو اٹھانے اور دفنانے میں، جب بے نکاحی عورت اس کا خاوند مل جائے اس کا نکاح کرنے میں، تیسرا جب نماز اس کا وقت ہو جائے نماز کو ادا کرنے میں. ان 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو. تو مردہ وہ کہتا ہے اس کی روح کہ مجھے جلدی اصلی ٹھکانے میں قبر میں پہنچا دو، کیونکہ وہ قبر اس کے لیے بہترین جنت کا باغ بنی ہوتی ہے. فرشتے اسی وقت روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، اس کو مبارکباد پیش کر دیتے ہیں، بھائی چلو بڑا اچھا کیا تم نے، اللہ اس کے رسول کو کے مطابق زندگی گزاری تھی، اب آنے والی لائف تمہاری بہترین ہونے والی ہے، اور جلدی چلو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں چلو. تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی قبر تک پہنچاؤ. لیکن گناہگار بندہ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میری شامت، اے میرے بچوں گھر والوں کہاں لے کر جا رہے ہو، اس گھر کو میں نے بنایا سجایا سنوارا رہنے کے لیے، اور تم مجھے اندھیری کوٹری اور خطرناک کیڑے مکوڑوں کے گھر قبر کے اندر کیوں ڈالنے کے لیے جا رہے ہو، مجھے مت لے کر جاؤ، مجھے چھوڑ دو، رہنے دو. وہ یہی چیخ و پکار کرتا ہے. لیکن اب ہمیں تھوڑی سنائی پڑ جائے گا. اگر ہم سن لیں تو پھر غیب پر ایمان کا مطلب کیا رہ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا نا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو دکھا دیا جائے اور سنا دیا جائے. لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تم پھر اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. اگر تمہیں نظر آ جائے نا قبر میں کیا کیا ہوتا ہے، تو پھر تم اتنی آرام سے جا کر مردے کو دفن نہیں کرو گے. اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا نہیں کی کہ تمہیں دکھایا جائے. اور پھر اس کے پیچھے پس منظر یہ کہ غیب کا مطلب کیا ہے، غیب کی باتوں پر ایمان، کہ ہم نے جنت جہنم کچھ نہیں دیکھی لیکن مانتے ہیں. اسی طرح سے مرنے کے بعد جو عالم برزخ ہے اسے بھی تو ماننا پڑے گا نا. یہ ساری چیزیں غیب. کیا آمنت باللہ و ملائکتی، میں ایمان لایا اللہ پر اور فرشتوں پر اور اللہ پر، کتابوں پر، ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان لایا اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، اور والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لایا. تو یہ ضروری ہے ایمان لانا. تو اس وقت تک فرشتوں کے اندر اس کی روح ہوتی ہے، لیکن جب مردے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ ہٹتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث سے ثابت ہے کہ جب لوگ اس کو دفن کرتے ہیں نا، دفنانے کے بعد لوگ ہٹتے ہیں مٹی دینے کے بعد، تو مردہ ان واپس ہونے والوں کی، جو قبر پہ آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں دفنانے کے لیے، ان کے واپس ہونے والے لوگوں کی جوتیوں کی آواز کو اپنے کانوں سے سنتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ لوگ ہمیں دفنا کے جا رہے ہیں. تو پھر یعنی قبر میں مردے کو رکھنے کے بعد اس کی روح کو قبر کے اندر، اس کے جسم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. لیکن جب روح نکل کے جاتی ہے تو وہ علیین سجین میں جاتی ہے. علیین میں اچھے لوگوں کی روح، سجین یمانی قید خانہ ہے، اس میں برے لوگوں کی روح. لیکن جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹایا جاتا ہے. پھر سوال جواب، فرشتے
آتے قبر کے اندر ہی نمودار ہوتے ہیں. من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دین کا، دین کیا ہے تمہارا؟ ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے بارے میں تمہارا کیا یقین تھا؟ تو نیک بندہ تو کہہ دیتا ہے میرا رب ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. عربی میں سوال و جواب ہو گیا قبر کے اندر، لیکن کوئی سیکھتا ہے؟ نہیں سیکھے گا. جیسے اللہ دنیا میں اردو بلوا رہا ہے ایسے قبر میں عربی بلوائے گا. تو وہاں تو لینگویج ہی چینج کر دے گا نا، جیسے موبائل کا سسٹم ہے. اگر کوئی انگلش میں چلا رہا ہے تو سارے جو ایپ اور جو کچھ لکھا آ رہا ہے انگلش میں آ رہا ہے، وہ ذرا سا ہندی میں کنورٹ کر لے تو پھر کئی کچھ لکھنا پڑتا ہے کہ گیلری ہندی میں لکھو، پھر کانٹیکٹ ہندی میں لکھو، میسج ہندی میں، وہ سب کچھ آٹومیٹک پھر ہندی میں ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ میموری لینگویج والی عربی فٹ کر دے گا، تو اس میں آپ کو کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہوگی، وہ آٹومیٹک آپ خود بولیں گے. جو اللہ تعالیٰ یہاں اردو بلوا رہا ہے وہاں عربی بلوائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا نا قیامت کے دن جب گناہگار ہوں گے سر کے بل چلیں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سر کے بل وہاں چلیں گے کیسے؟ یہ تو عقل میں نہیں بات آ رہی ہے کہ سر کے بل، یقین تو ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا چلیں گے کیسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اللہ تمہیں یہاں پیروں پہ چلا رہا ہے وہی اللہ وہاں سر پہ بھی چلائے گا. بھائی جو گناہگار ہیں ان کو وہاں سر کے بل چلنا پڑے گا. تو جو اللہ تعالیٰ یہاں پیروں کے بل چلا رہا ہے، سانپ کو بغیر پیروں کے چلا رہا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کب کسے کیسے چلائے، یہ تو اللہ کی مرضی اور طاقت ہے. تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں جب ان کے فرشتوں کے سوالوں کے جواب وہ بندہ عربی میں دیتا ہے، نیک بندہ صحیح جواب دیتا ہے، اس کے لیے اعلان کیا جاتا ہے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کی کھڑکی کھول دو، قیامت تک چین سکون کی نیند سوتا ہے، آرام سے رہتا ہے. اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا، ہائے مجھے نہیں پتا. تو پھر فرشتوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہتھیار پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر چلا جائے، قیامت تک پھر ان کے اوپر وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ جن کے عذاب قبر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے یہ لو عذاب قبر میں سب، جن کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہیں فرشتے قبر میں سمجھائیں گے، یہاں آپ انہیں نہیں سمجھا پائیں گے. وہ بھی فرشتے اپنے انداز میں سمجھائیں گے، اپنے اسٹائل میں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. یہاں دیکھو، لائیو دیکھو. تو